جئنا من کل امت بشہید، ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے گا اور ہر نبی کی گواہی اے میرے رسول تیری گواہی سے اسٹیبلش ہوگی، قائم ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آخری نبی اگر نہ ہوں تو جو آپ کے بعد نبی آ رہا ہے وہ نبی تو نہ حضور کی ذات میں اس کی نبوت جمع ہے اور نہ اس کی تصدیق حضور نے فرمائی ہے اور نہ اس کے لیے شہادت حضور کی ذات کی طرف سے آئے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اللہ نے عقیدہ نہیں رہنے دیا، ثقافت بنا دیا، اسوہ حسنہ۔ ساری کائنات میں جتنے انسان جس چیز پر عمل کرتے ہیں، نماز میں اشتراک ہے، روزے میں اشتراک ہے، اچھا سوال کیا انہوں نے کہ حدیث پاک کے مطابق آدم علیہ السلام جب ابھی آب و گل میں گند رہے تھے اس وقت بھی حضور خاتم تھے، آخری نبی تھے، تو اس دلیل سے 1,00,000 انبیاء کے آنے سے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر کچھ فرق نہیں آیا، تو بعد میں آنے سے فرق کیسے آئے گا؟ بقول مصنف تحذیر الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب عالم ارواح میں نبی تھے، نے جو چھیڑ دیا نا، اس پر ایک گفتگو میری تقریباً ابھی پیچھے لاہور میں لیکچرز ہوئے، سائنس قرآن اور سیرت طیبہ، اس میں ایک گفتگو تھی تخلیق اول سائنس کی روشنی میں۔ اب وہ تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی، بلکہ اس پر 3 لیکچرز ہوئے تو 6 گھنٹے کی تقریر بنی۔ اب اس سوال کا جواب وہ 6 گھنٹے کی تقریر ہے، تو میں کیسے اتنی تفصیل میں جا سکتا ہوں؟ حضور خاتم النبیین اس وقت تھے کا معنی یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی ان سب نبیوں کے لیے آخری نبی تھے۔ عالم ارواح میں اس وقت کوئی اور نبی نہیں تھا، صرف محمد رسول اللہ نبی تھے۔ قرآن حکیم کی صرف ایک آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تجھ سے، اے رسول، اے میرے محبوب، تجھ سے عہد لیا اور سارے نبیوں سے عہد لیا اور نوح سے عہد لیا اور ابراہیم سے عہد لیا، موسیٰ سے عہد لیا اور عیسیٰ سے عہد لیا۔ زمین پر انبیاء کرام جس ترتیب سے آئے ہیں، کیا آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا حضور پہلے آئے ہیں؟ آدم علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا حضور پہلے آئے ہیں؟ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے ہیں، موسیٰ پہلے آئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ وقت جب میں نے سارے نبیوں سے عہد لیا، وَمِنْكَ، اور اے مصطفیٰ سب سے پہلے تجھ سے لیا، پھر نوح سے لیا، پھر ابراہیم سے لیا، پھر موسیٰ سے لیا، پھر عیسیٰ سے لیا۔ یا اللہ زمین پر تو یہ عہد لیا نہیں گیا، کیونکہ زمین پر لیا گیا ہوتا تو پہلے نوح کا نام آتا، پھر ابراہیم کا نام آتا، پھر موسیٰ کا نام آتا، پھر عیسیٰ کا نام آتا، پھر محمد کا نام آتا۔ یہاں تو پہلے مصطفیٰ کا نام آیا، معلوم ہوا یہ عہد وہاں لیا گیا ہے عالم ارواح میں۔ بولیے، عالم ارواح میں عہد لیا گیا جہاں سارے انبیاء، بولیے، جو اس زمین پر انبیاء تھے، یہ سارے انبیاء وہاں مصطفیٰ کے امتی تھے۔ عالم ارواح میں صرف ایک ہی رسول تھا، محمد رسول اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بشارت دی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں نام بھی بیان کر دیا،
حالانکہ نام نہ لیا جاتا تب بھی کافی تھی بات، اور نام وہ لیا جو نام حضور کا بنیادی طور پر زمین پہ نام نہیں تھا، بنیادی نام محمد تھا۔ عیسائی کہتے ہیں، مستشرقین لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ بشارت سن لی، عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نبی کی بشارت دی ہے، معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو حضور نے کہہ دیا کہ میرا نام ہی احمد ہے۔ اب اتنا بڑا الزام اللہ تو جانتا تھا کہ عیسائی لگائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام سے محمد نام ہی کہلوا دیتا، احمد نام کیوں کہلوایا؟ احمد نام کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہلوایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ وہ جو میرے بعد رسول آئے گا، وہ جو آخری رسول ہے، اسے دنیا میں دنیا والے محمد نام سے پہچانیں گے۔ عالم ارواح میں، آسمانوں میں اس کا نام احمد تھا، ہم اسے وہاں احمد نام سے جانتے ہیں، وہی جو وہاں عالم ارواح کا اکیلا رسول تھا، ہم سب کے لیے بھی رسول تھا، جو اکیلا وہاں کا رسول تھا، وہی احمد اب زمین پر آخری رسول بن کر آ رہا ہے۔ تو یہ میں نے جس سنس میں کہا ہے وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں بھی حضور خاتم النبیین تھے کا کیا معنی؟ اس زمین پر بھیجے جانے کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کا اس وقت بھی ہر مخلوق یقین رکھتی تھی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ محمد سب سے آخر میں آنے والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہونے کا یہ معنی۔ سورج چاند ستارے، بڑی عجیب آیت ہے، حدیث ہے سوری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک اونٹ ہے جو انسانی خون کا پیاسا ہے، حملہ آور ہوتا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، وہ اونٹ جو انسان کو دیکھ کر حملہ آور ہوتا تھا حضور کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ آپ نے دست شفقت پھیرا، اس کے مالک کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا، اور پھر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعرفنی انی رسول اللہ۔ اس آسمان اور اس زمین کے درمیان کوئی ذرہ مخلوق کا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا جو مجھے پہچانتا نہ ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ تھی پہچان۔ حضور آخری نبی بن کر 571 عیسوی میں زمین پر آئے۔ یہ بات آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تب بھی جانتے تھے آدم علیہ السلام کہ 571 عیسوی میں محمد رسول اللہ آخری نبی بن کر زمین پر آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری نبی ہونے کا معنی اس وقت بھی آخری نبی تھے، حقیقت میں تھے، حقیقت میں، اس کو حقیقت کے طور پر سمجھنا ہے۔ تو میرے رسول کی ختم نبوت کو خدا نے تاریخ بنا دیا ہے، ازل سے ابد تک کی تاریخ، ماضی، حال اور مستقبل کی تاریخ، کائناتی حقیقت بنا دیا ہے۔ ایسی تاریخ جس کا فیصلہ دلیل نہیں کرتی، جس کا فیصلہ تلوار کرتی ہے۔ صدیق اکبر مسند خلافت پر بیٹھے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ نکل آئے۔ چند منٹ اور لے رہا ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے۔ زمانہ اتنا مشکلات سے، گھمبیر مشکلات سے بھرا ہوا تھا کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نے بھی کہا کہ پہلے ہم چند لوگوں سے نبٹ لیں، پھر اتنے محاذ کھولے جائیں، سارے محاذ اکٹھے نہ کھولے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے محاذ اکٹھے کھول دیے، اور ان میں سب سے بڑا محاذ انکار ختم نبوت کے مجرموں کے خلاف تھا، جن لوگوں نے حضور کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا تھا۔ ایسا تو ثبوت ملتا ہے
فقہ کا کلیہ ہے، شریعت کا قانون ہے کہ کوئی شخص مسلمان تھا، کافر ہو گیا ہے، بڑی اہم بات کرنے لگا، توجہ رکھیے گا، کافر ہو گیا ہے، نماز کا انکار کر دیا، روزے کا انکار کر دیا، زکوٰۃ حج کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، ضروریات دین کا انکار کر دیا، توحید کا انکار کر دیا، مرتد ہو گیا۔ فقہ کہتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ مباحثہ کریں، ڈائلاگ کریں، مجادلہ کریں، دلیل دیں، قائل کریں، سمجھائیں، بحث کریں۔ 3 دن اسے قید میں رکھیں اور گرفتار کر کے قید میں رکھیں اور اس کے ساتھ بحث مباحثہ کریں، دلائل دیں، اس کی دلیلیں سنیں، ان دلیلوں کا جواب دیں اسے۔ یہ شریعت کا قاعدہ کہاں سے نکال لیا؟ صدیق اکبر کے عمل سے تو نظر نہیں آتا، ہاں نظر آتا ہے۔ نماز کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، روزے کا انکار کرنے والے، اگر نبوت محمدی کے انکار کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کریں، بولو، اگر نبوت محمدی کے انکار کی وجہ سے ان چیزوں کا انکار کریں تو صدیق اکبر کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں سوائے تلوار کے، کوئی نہیں۔ لیکن اگر نبوت محمدی کا اقرار کرتے ہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، کعبے کا انکار کرتے ہیں، نماز روزے کا انکار کرتے ہیں، توحید الہی کا انکار کرتے ہیں، تو انہیں دلائل سے سمجھائیں گے، قائل کریں گے، بحث کریں گے، موقع دیں گے، 3 دن کا موقع دیں گے، علماء ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اتنی جڑی ہوئی ہیں آپس میں کہ صدیق اکبر نے کہا کہ ابو بکر کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی ناموس رسالت پر کیچڑ اچھالتا ہے، توہین کرتا ہے رسول اللہ کی، تو سوائے تلوار کے اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو سوائے تلوار کے اسلام کے پاس کچھ نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، میں نے سمجھا دیا آپ کو، کہ ختم نبوت دلیل کا محتاج عقیدہ نہیں ہے، ختم نبوت اسلام کے تمام عقائد کی خود دلیل ہے۔ ختم نبوت کا انکار ناموس رسالت کا انکار ہے، توہین ہے ناموس رسالت کی۔ اس لیے ایسا شخص ختم نبوت کا انکار کرتے ہی واجب القتل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیوں شریعت کا اصول دیا؟ اسی سے اخذ کیا، صدیق اکبر سے لیا، امت سے لیا۔ کیا کہ اگر کوئی شخص حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور کوئی آدمی اس کے اس دعویٰ کو سن کر اس سے دلیل مانگتا ہے، دلیل مانگتا ہے کہ دلیل لاؤ کہ تم نبی ہو، جس لمحے اس نے اس سے دلیل مانگی، اسی لمحے یہ شخص کافر ہو گیا۔ اس نے ختم نبوت کا انکار لفظوں میں نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس نے امکان نبوت کو فرض کر لیا ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت ممکن ہے، اس لیے دلیل سننا چاہتا ہے۔ تو امکان نبوت، حضور کے ختم نبوت کے بعد امکان نبوت کا تصور باندھ لینا واجب القتل، مرتد بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کر دیا، اور یہ فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ عقائد کا ہے۔ کوئی اشعری، کوئی ماتریدی، کوئی شافعی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی، کوئی معتزلی، کوئی خارجی، کوئی رافضی، کوئی وہابی، کوئی شخص امت کی پوری تاریخ میں اس کے حوالے سے دوسری رائے نہیں رکھتا کہ مدعی نبوت سے طلب دلیل ختم نبوت کا انکار اور واجب القتل۔ ہو سکتا ہے یہ تحذیر الناس والے کرتے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ لفظوں میں فرما دیا ہے، اور حنفی ہونے سے انکار کرنا بڑی مشکل ہے ان کے لیے۔ بر صغیر میں حنفیت قائم رکھنا ضروری تھی ان کے لیے، اس لیے اللہ نے امام ابو حنیفہ سے 1400 سال کی تاریخ ہے اسلام کی، بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ 1400 سال کی ان گنت حکمران آئے ہیں، ان گنت حکومتیں آئی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا
کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو اور کسی حکمران نے، کسی حکومت نے، کسی قاضی نے، کسی مجتہد نے، کسی مفتی نے، کسی فقیہ نے، کسی حلقے نے، کسی ادارے نے، کسی فورم نے، کسی مرکز نے، کسی حجت اور دلیل کے کسی ماخذ نے، شیعوں وغیرہ میں بھی کسی شخص نے کسی مدعی نبوت کے دعویٰ کو قابل مسموع گردانا ہو، ممکن ہی نہیں رہا امت کی پوری تاریخ میں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اکبر نے تو کچھ اور کر دیا تھا۔ اکبر نے کیا کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ۔ نبوت محمدی کا انکار نہیں تھا، نبوت محمدی پر ایمان کو کمزور کر دینے کی سازش تھی۔ تو 2 4 6 8 لوگ تھے جو اکبر سے بھی بڑھ کر اکبر کے وفادار بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں ان میں ابو الفضل ہوگا، فیضی ہوگا، کوئی 2 4 آدمی مولوی ہوں گے، 2 4 لوگ ہوں گے جنہوں نے نظریہ الفی کو کوئی اہمیت دی اور یہ کہا کہ اسلام 1000 سال کے لیے تھا اور اب نیا۔ سوالات جو آ رہے ہیں اچھے سوالات آ رہے ہیں، اور یہ وجہ یہی ہو رہی ہے کہ چونکہ میں صرف قرآن کے دلائل اور تفصیلی بیان کر پا رہا ہوں۔ اگر حضور کی ذات سب کے لیے نمونہ ہے، اس لیے اب نبی نہیں ہو سکتا، تو پہلے کیوں ہوئے؟ یعنی ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نبی ہوتے۔ بھائی حضور تو ان کے لیے بھی نبی تھے اور نبی ہیں، ان انبیاء کے لیے بھی حضور نبی تھے اور نبی ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاید میں یہاں بیان کر چکا ہوں یا نہیں، آج وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا حضور کی شان مرکزیت اور ختم نبوت، اس میں یہ بات کھل جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اور ایک آیت تو یہ میں پیش کرنا چاہتا تھا دلائل میں، جس طرح کے چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسی ہے جیسے آدم کی مثال۔ کس کی مثال؟ آدم کی مثال۔ آپ کہیں گے خلقہ من تراب، یہ مثال اس اعتبار سے ہے کہ آدم کو بھی بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر بات صرف یہی ہوتی تو پھر آدم اور عیسیٰ بالکل ایک دوسرے کے جیسے نہیں بنتے، کیونکہ عیسیٰ کی ماں۔ لیکن فرض کر لیجئے میں یہی دلیل مان لوں، تو سوال یہ ہے کہ آخر اللہ نے آدم کو، جو سلسلہ نبوت میں پہلے نبی ہے زمین پر، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو سلسلہ نبوت میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق کی نسل میں آخری نبی ہے، اسحاق کی شاخ میں آخری نبی ہے، اور 1,23,900 کچھ نبی اسی خاندان میں آئے ہیں۔ ان سب میں آخر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو آدم کی مثل کیوں بنایا؟ کیوں ایسا ہوا؟ ان سے پہلے بھی کسی کو بنایا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ عیسیٰ کو اس لیے بنایا کہ عیسیٰ سلسلہ نبوت کے اس اعتبار سے آخری نبی ہے کہ آدم سلسلہ نبوت کے پہلے نبی، اور ابراہیم کی اولاد میں 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل کی اولاد میں حضور سے پہلے کوئی نبی نہیں، اور اسحاق کی اولاد میں 1,23,000 نبی، اور ان کے آخری نبی عیسیٰ۔ اب نظر یہ آتا ہے کہ نبوت اللہ کے ہاں ایک دائرے جیسی ہے۔ کیسی ہے؟ دائرہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ایک پہلا نقطہ ہوتا ہے اور ایک آخری نقطہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں نقطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ دائرہ لگانا شروع کیا آپ نے، یہاں سے پینسل رکھی، پہلا نقطہ، یہ پینسل گھومی، اس کے ساتھ آخری نقطہ جا کر لگے گا۔ دائرے کا پہلا اور آخری دونوں نقطے سملر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مماثل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، دونوں پہلے اور آخری بن جاتے ہیں۔ ادھر سے لے جاؤ تو وہ پہلا اور آخری، ادھر سے لے جاؤ تو دوسرا، بھائی ریورس۔ آپ کہیں گے اگر آدم دائرہ نبوت کا پہلا نقطہ، عیسیٰ دائرہ نبوت کا آخری نقطہ، محمد رسول اللہ کہاں ہے؟
آپ جانتے ہیں کہ دائرہ کھینچنے والے جیومیٹری والے جانتے ہیں کہ دائرے کا پہلا نقطہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک پہلے دائرے کا مرکز متعین نہ ہو جائے. مرکز پرکار کی ایک نوک مرکز پہ پہلے رکھتے ہیں، مرکز ڈٹرمن پہلے ہوتا ہے، پھر آپ دائرہ نبوت کا پہلا نقطہ متعین کرتے ہیں، دوسری نوک وہاں رکھتے ہیں. اچھا مرکز متعین تو ہو گیا، ڈٹرمن تو ہو گیا، پیدا تو ہو گیا، وجود میں تو آ گیا، لیکن جب تک دائرہ مکمل نہ ہو مرکز ظاہر نہیں ہوتا. ظاہر تب ہوتا ہے جب دائرے کا آخری نقطہ لگ جائے. دائرے کا آخری نقطہ لگ جائے تب نظر آتا ہے کیا ہو گیا. ایمان لانے کا تو موقع ہی نہیں ملا. عالم شہادت میں، عالم دنیا میں، عالم اجسام میں اللہ نے انتظام کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آدم کی طرح بن باپ کے رکھا، بولیے، اور ابراہیم کی نسل اسحاق میں آخری نبی بنا دیا، آخری نبی بنا دیا، اور عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے زندہ دوبارہ زمین پر بھیجے گا. درود پاک پڑھ لیجیے گا. قیامت سے پہلے دوبارہ زندہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے. عیسیٰ ہی کو کیوں زندہ اٹھایا؟ موسیٰ کو کیوں نہیں اٹھایا؟ ایوب، داؤد، سلیمان کو کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ یہ دائرہ نبوت کا آخری نقطہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آخری نقطہ دائرہ نبوت کے سب نقطوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ان کی نمائندگی کرتا ہے، ریپرزینٹیٹو ہے ان کا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے زندہ زمین پر دوبارہ آئیں گے، محمد رسول اللہ پر سب کی طرف سے ایمان لائیں گے، سب کی طرف سے مدد کریں گے. صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سارے عیسائیوں کو نبوت محمدی پر اکٹھا کر دیں گے. تو ختم نبوت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آج آسمانوں پر بٹھا رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ مرزا کو بڑی تکلیف تھی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو حضور کی ختم نبوت میں زکند نہیں لگائی جا سکتی. تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مسیح کے خلاف کو یہ ایک بالکل سطحی سا سوال ہے. پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کی تعریف فرمائی ہے، ان پر کیا فتویٰ لگے گا؟ پیر کرم شاہ صاحب نے جس چیز کی تعریف کی تھی وہ اور تھی، اور جس پر بعد میں تنقید کی اور جس سے برات کا بھی اظہار کر دیا وہ یہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیر کرم شاہ صاحب نے تحذیر الناس کے اس موقف کو اپنا لیا تھا تو پھر یہ آپ ہی جانتے ہیں، اور مفتی صاحب کے پاس پیش کر دیں کہ موقف وہ فتویٰ دے دیں گے. میں تو پیر صاحب کے قدموں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں کیسے فتویٰ دوں گا؟ فتویٰ تو مفتیان کرام دیں گے، لیکن پیر صاحب نے تحذیر الناس کے اس نقطۂ نظر کو قبول نہیں کیا، اس نقطۂ نظر کو قبول، اور وہ تنقید بھی بعد میں چھپ گئی تھی، وضاحتیں بھی چھپ گئی تھی، اور بہت کچھ اس پر چھپا ہوا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ یہ جو سوال آیا تھا جس پر بات پہلے ہو رہی تھی، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ نبوت کا مرکز ہیں. بولیے، مرکز سے ہر نبی کا رشتہ ہو، ہر دائرے کے ہر نقطے کا رشتہ ہوتا ہے. تو حضور کی ذات سے ہر نبی کا رشتہ ہے، حضور کی ذات سے ہر نبی کا رشتہ ہے. سب کے لیے حضور نمونہ عمل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صرف نمونہ عمل ہونا ہی نہیں، حضور کا ان سب کا مرکز دائرہ نبوت ہو کر نمونہ عمل ہونا، یہ ہے ختم نبوت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور یہ محض اتفاقاً نہیں تھا، مشیت الہی نے، میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ سے کہ حضور کی حیات طیبہ میں نبوت محمدی دلیل تھی ہم سب کے مومن ہونے کی. کیا تھی؟ دلیل تھی. اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد نبوت محمدی کی جگہ لے لی ہے ختم نبوت محمدی نے، حضور کے آخری نبی ہونے میں. یہ دونوں لازم و ملزوم. اب آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب
کھڑا ہونے دیا، اسود عنسی کو، سجاح کو، اور جو تھے جنہوں نے دعوی نبوت کیا صدیق اکبر کے زمانے میں، ان فتنوں کو اور ان سارے فتنوں کو، انکار زکوٰۃ کے فتنے کو الاخری، ان سارے فتنوں کو عین صدیق اکبر کے بالکل ابتدائی زمانے میں اس قدر تیزی سے پنپنے دیا، اس قدر تیزی سے ابھرنے دیا. کیوں؟ مشیت الہی سے راز کیا نظر آتا ہے ہمیں، کیا حکمت نظر آتی ہے، کیا تدبیر تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں، کیا راز تھا اس کے پیچھے کہ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر اسلامی مملکت طرح طرح کے خطرات میں گری ہوئی ہے، طرح طرح کی الجھنوں میں گری ہوئی ہے. روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، روم اور ایران کی طرف سے خطرے ہیں، ان گنت خطرات میں گری ہوئی ہے، اندرون ریاست کے اندر کمزوریاں ہیں، ابھی خلافت کو اسٹیبلش ہونا ہے. اور ایسے میں اتنے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے کھڑے ہونے دیے. اللہ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے نبوت محمدی کے سب سے اہم اصول کو قیامت تک کے لیے طے کروا دینا تھا تاریخ کی بنیاد پر. سمجھا دیا کہ دین کی بنیاد نہ قرآن ہے، نہ کعبہ ہے، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے. دین کی بنیاد صرف اور صرف حضور کا آخری نبی ہونا، صرف اور صرف حضور. اسلام تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم اہل سنت کا تھا اور شاید اب بھی ہے، لیکن آج کل اس پر دوسرا گروپ وہابی دیوبندی قابض ہے. منظر عام پر مکمل طور پر چھایا ہوا ہے اور اہل سنت کا کوئی گروپ یا تنظیم نظر نہیں آ رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ذمہ دار لوگ کون ہیں؟ علماء، پیران نظام یا عوام الناس؟ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی شبہ ہے؟ سب سے پہلے میں ذمہ دار ہوں اور ہم سب ذمہ دار ہیں. جس کی جتنی عمر ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنی سمجھ ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنا جذبہ ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے، جس کا جتنا ایمان ہے وہ اتنا ذمہ دار ہے. اور میں سچ کہتا ہوں کہ شاید یہ جو ہمیں مار پڑ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھر سے بھی وہابی نکل رہا ہے، اس کے گھر سے بھی نجدی نکل رہا ہے، اس کے گھر میں بھی فتنہ ہے، وہاں بھی تبلیغی، وہاں بھی غیر مقلد، وہاں بھی میرے گھر میں توڑ، تیرے گھر میں توڑ، اس کے گھر میں انتشار، اس کے گھر میں. یہ لوگ باہر سے تو کہیں سے نہیں نہ آئے، یہ ہمارے گھروں سے اٹھ رہے ہیں نا. یہ چانٹے ہمیں کیوں پڑ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا کیوں دے رہا ہے؟ تنبیہ کے طور پر، تادیب کے طور پر، اصلاح کے طور پر، جس طور پہ آپ سمجھیں. یہ سزا اسی لیے ہے کہ جو کام ہم نے کرنا تھا وہ کام ہم نے نہیں کیا. بھائی وہاں سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجیب راز ہوتے ہیں. میں نے آج جس وجہ سے بیٹھا تھا، خیال تھا کہ 15-20 منٹ میں تقریر ختم کروں گا، میں مجبوری ہو رہی ہے، کچھ لوگوں نے سوالات بھی شروع کر دیے تو بیٹھ گیا ہوں. آپ حضرات کے لیے معذرت چاہتا ہوں، شاہ صاحبان کو ان کو مشکل پیش آ رہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات آ گئی ہے. تدبیر الہی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اولیاء کرام میں سے ہیں، انہیں مکہ مدینہ مکہ مکرمہ پہنچا دیا اور سارے نجدی مولویوں کو لے جا کر ان کا مرید کروا دیا. کیا کیا؟ وہابی مولویوں کو لے جا کر، دیوبندی مولویوں کو لے جا کر ان کا مرید کروا دیا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کشف دے دیا اللہ نے. کشف چلیے جوڑ لیں جلدی سے. سوالات ہیں تو لے آئیے. سوالات تو میں بہت پسند کرتا ہوں. باندھ لیے کر لے، باندھ لیں جلدی سے. درود پاک پڑھتے رہیے گا، توجہ میری طرف. یہ سوال بھی پڑھ دیتا ہوں پھر جواب باری پر آ رہا ہے. یہ کہتے ہیں امہ فاؤنڈیشن کے پتہ پر کئی خط ارسال کیے تاکہ آپ کی تصانیف حاصل کر سکیں اور امہ فاؤنڈیشن کی رکنیت حاصل کرنا چاہتے تھے، مگر آج تک 4 عدد خطوط کا کوئی جواب موصول نہیں.
برائے مہربانی کوئی ایسا ایڈریس بتا دیں جس پر صحیح طور پر رابطہ. النور اسلامک لائبریری نہیں، سوری، یہ النور اسلامک لائبریری کے خطوط مل گئے ہیں ہمیں. ہوا یہ ہے کہ تقریباً جو یہ کتاب شاید 5 منٹ زندگی کے لیے جو تھی اس پر یہ ایڈریس تھا. اس کتاب کے نسخے جو بازار میں گئے ہیں وہ پاکستان کے اندر، وہ میرے خیال ہے 500-600 ہیں، باقی تو باہر چلی گئی. اور 1800 کچھ خطوط آئے ہیں، 1800 سے زیادہ خطوط ہیں. وہ 4 فائلیں ہیں. وہ خطوط فائلوں میں ترتیب، ایڈریسز، کمپیوٹر پہ لسٹیں بن گئی اور میرے پاس وہ فائل پہنچ گئی ہے. میں نے دیکھا ہے یہ نور اسلامک لائبریری کے بھی اس میں خطوط لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آپ کو شاید اگلے کچھ دنوں میں پتہ نہیں کتنے نمبر پہ خط انشاءاللہ جواب یا جو چیز مانگی ہوگی آپ نے ضرور ملے گی. یہ ہمارے چونکہ توقع اور اندازے سے زیادہ خطوط تھے اور میں اسلام آباد اور لاہور کے درمیان، لاہور 2 دن کے لیے آیا کرتا تھا، تو اب چونکہ چھٹی لے کر آ گیا ہوا ہوں لاہور میں، تو اب میرے پاس ساری فائلیں آ گئی ہیں. وہ باقی دفتر میں خطوط ضائع نہیں ہوئے، پہنچے ہیں. اس کی تاخیر کی معذرت. اسی ایڈریس پر آپ بھیجیے، 29D سبززار لاہور، اسی پر پہنچتے ہیں خطوط. اور باقی بعد میں ابھی مجھ سے آپ مل لیجئے اس کے بعد جو حضرات نے یہ پوچھا. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے سارے دیوبندی مولوی لے جا کر مرید بنوا دیے. غور کیجئے گا. اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کشف دے دیا، اور اس کشف میں جو کشف ان کا نظر آتا ہے وہ یہی کشف ہے کہ ان قریب ہندوستان میں ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا، مرزا قادیانی کا فتنہ. کشف انہیں دلوایا اللہ نے. اور اس کشف کے بعد وہ اس فتنے کے سدے باب کے لیے نہ قاسم نانوتوی کو کہتے ہیں، نہ اشرف علی تھانوی کو کہتے ہیں، نہ رشید احمد گنگوہی کو کہتے ہیں، نہ کسی اور دیوبندی مرید کو کہتے ہیں جو ان کا مرید تھا ہی نہیں، اور جو خود صاحب طریقت، صاحب سجادہ، پیر طریقت تھا. بولیے، جو خود پیر طریقت تھا، اس سے درخواست کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہنے کا ارادہ بدل دو. مہر علی شاہ پاکستان میں چلے جاؤ، ہندوستان میں چلے جاؤ. میرے رسول کی ختم نبوت کے خلاف جو فتنہ پیدا ہونے والا ہے، اس کا توڑ، اس کا تدارک، اس کا علاج تجھے، تیرے مسلک، تیرے عقیدے، تیرے ماننے والوں کا فیضان ہوگا. خدا نے دیوبندیوں کے پیر و مرشد سے کو کشف دکھا کر اس پیر و مرشد کے ذریعے دیوبندیوں کو محروم کروا کے، بولیے، عاشق رسول پیر مہر علی شاہ اہل سنت و جماعت کے سردار و سربراہ کو یہ اعزاز دیا اور وراثت اسے مہر علی شاہ کی بنایا. اب اگر ہم ناخلف تھے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ہم ناخلف ہیں، ورنہ ہمیں تو خدا نے انہی سے چھین کر ہمیں دلوایا. یہ بہت اچھے سوالات آ رہے ہیں. اہل سنت کی جماعت تحریک فدایان ختم نبوت موجود ہے. ختم نبوت پر اہل سنت کا ترجمان ماہنامہ موجود ہے.